سورہ نساء آیت نمبر 36۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا درس 3 دن سے تیسرا دن چل رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا۔ اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ حضرات نوٹ فرما لیں کہ کل صبح ہمارا یہ درس نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پرسوں یہ ہمارا درس قرآن مجید ہوگا، کیونکہ آج حضرات ہو سکتا ہے کوئی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کہیں آگے پیچھے جانا ہو تو رات دیر ہو جائے، تو کل کا درس نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، پرسوں درس ہوگا۔ محترم سامعین کرام، بات حقوق کی چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے والدین کے حق کو بیان کیا۔ کل کے درس میں والدین کے حقوق سے متعلق گفتگو ہوئی۔ آج آگے فرما رہے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ایک چیز بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی کے حقوق اور ان کے حق کو دینے کی بات کی ہے تو سب سے پہلے ذوی القربیٰ کو لے کر آئے، قریبی رشتہ دار، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں پر کیا کریں؟ خرچ کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے دکھ درد میں برابر کے کیا ہوں؟ شریک ہوں، ان کے معاملات میں ہاتھ بٹائیں، ان کی غمی خوشی کے اندر شریک ہوں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ، ان کے سکھ کو اپنا سکھ سمجھیں۔ لیکن اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ نمبر 1 خرچ کرنے کا، ٹھیک ہے، حسن سلوک کا، خرچ کرنے کا، اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، یہ ڈبل اجر کیا ہے؟ اس کو ملتا ہے۔ اور آج اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ ہمارا اختلاف، جھگڑا یا ہماری جو چھری چلتی ہے وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ ان بن پر ہی چلتی ہے۔ ہمارا آج کل رشتہ داروں کے ساتھ ہماری بنتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا محترم سامعین کرام؟ حالانکہ یہ وہ رشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے ساتھ لگانے کو کہا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جوڑ کر رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوڑیں گے، اور جو توڑ کر رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی توڑ دیں گے۔
اس کا مطلب یہ رشتہ داروں کے ساتھ اگر آپ جوڑ کر رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق یا آپ کے معاملات بھی وہ جڑے رہیں گے، اور اگر آپ ان کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے، توڑ کر رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توڑ کر رکھ دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر کے اندر، اس کے رزق کے اندر فراوانی کی جائے، زیادتی کی جائے، کثرت کی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اب یہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اتنا ہی اس کا حق کیا ہے؟ زیادہ ہے، اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پر سب سے زیادہ قریبی رشتہ ماں باپ کی نسبت سے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے ماں کی طرف کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، پھر باپ کی طرف سے کیا ہے رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ ماں کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہیں وہ خالائیں ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، یہ سب ماں کی طرف سے کیا ہے رشتہ داریاں بن جاتی ہیں۔ پھر باپ کی طرف سے کیا رشتہ داریاں بن جاتے ہیں؟ چچا آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھوپھیاں آ جاتی ہیں، دادا اور دادی آ جاتی ہیں۔ یہ ساری رشتہ داری کیا ہیں؟ یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جن کو اگر ہم عرف عام کے اندر دیکھا جائے تو بلڈ ریلیٹیو کہلاتے ہیں، خونی رشتہ داریاں۔ یہ ہماری خونی رشتہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان خونی رشتوں کو اگر ہم اپنا کر رکھیں گے تو گویا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مضبوط، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو بھی جوڑ کر رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمر کے اندر بھی برکت نازل فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر بھی کیا کریں گے؟ برکت نازل فرمائیں گے۔ اور اگر ہمارے ان رشتوں ناتوں کو اگر ہم نے توڑ کر رکھا تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بھی ہمارے معاملات کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو بھی کیا ہے؟ توڑ کر رکھیں گے، معاملات کو بھی توڑ کر رکھیں گے، عمر کے اندر بھی برکت نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اپنا رزق کے اندر بھی کمی ہوگی۔ محترم سامعین کرام، ایک وقت تھا کہ یہ رشتے محبت کی علامت ہوا کرتے تھے۔ بچے بڑے شوق کے ساتھ انتظار میں ہوتا تھا کہ چاچا آ رہے ہیں، یا ہم چچا کے گھر جا رہے ہیں، یا ہمارے پاس خالہ آ رہی ہیں، یا ہم خالہ کے گھر جا رہے ہیں، یا ہمارے پاس پھوپھی آ رہی ہے، ہم پھوپھی کے گھر جا رہے ہیں۔ لیکن آج جناب اعلیٰ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سمجھ آتا ہے کہ پھپھو یہ تو سب سے بڑی فسادی ہے کہ اس کا تو گھر میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ خاص طور پر جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو بس سمجھے کہ جی اب تمہارا اس گھر میں کیا لینا دینا۔ پہلے والدین تھے، آتے تھے، گئے ختم ہو گئے، تمہارا اس کے ساتھ گیا، جائیں اپنے اپنے گھروں کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ بعض تو ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر کہتے ہیں، بعض اپنا رویہ ایسا رکھ لیتے ہیں جس سے اگلا بندہ سمجھ لیتا ہے کہ بھائی اب یہاں پر میری کیا ہے گنجائش نہیں۔ ہر رشتے کو اس کے رشتے کے اندر رکھ کر تولے تو انشاءاللہ عزیز یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، معاملات چلتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ بسا اوقات ٹھیک ہے کھٹبڑ بھی ہو جاتی ہے، رشتوں کے اندر اتار چڑھاؤ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان ان رشتوں کو بالکل پس پش ڈال کر چھوڑ دے۔ آج دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مالی وسعت سے نواز دیا ہے، مالی وسعت سے نواز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے مٹی کو ہاتھ ڈالا، وہ سونا ہو گئی، اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب باقی خاندان کے جو افراد ہیں، باقی جو اس کے ریلیٹیو ہیں، اس کے چچا زادے، تایا زادے، ماموں زادے، خالہ زادے، اس کے کزن ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے، ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اب ہماری آنکھیں اوپر کو آ جاتی ہیں، ان سے ملنا جلنا سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ ترک ہو جاتا ہے، بالکل چھوڑ۔ حالانکہ آپ کیا کریں، اس کو ان کو دل کے ساتھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، ان پر کیا کریں؟ خرچ کریں، ان پر کیا کریں؟ خرچ کریں۔ آپ حضرات نے اردو ادب کے اندر ایک نام بڑا مشہور سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں، مشتاق احمد یوسفی کے نام سے مشہور ہے، ناول نگار بھی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ رائٹر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی رشتہ دار تھے، اسی طریقے سے بڑے ہی مالدار تھے۔ اب ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا کیا ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کہاں کس کو کس طرح کھینچ دیں، اس مالی وسعت ہو لیکن انسان کھانے پینے کو ترس جائے تو اس مالی حیثیت کو کیا کرے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جوان بھی ہیں، سب کچھ ہے، مال کی فراوانی، ہر ایک کی فراوانی، کینسر کے مریض ہو گئے،
کینسر آ گیا، کینسر ڈائگنوس ہو گیا. اب جناب اعلیٰ وہ کینسر بھی ذرا پھیلتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کہا کہ بڑے پریشان کیا ہوا؟ تو کہتے میرے پاس آئے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی تمہارا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ کہا کہ جی فلاں میرا آبائی علاقہ ہے. اب وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی تھی، دیہات سے، پنڈ سے، گاؤں سے اٹھ کر شہر کے اندر آ گئے، اور پلٹ کر پیچھے دیکھا بھی نہیں کہ میرے کوئی جاننے والے بھی ہیں یا کیا ہے. اب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم اس طرح کرو، جاؤ اپنے رشتہ داروں کے اندر، ادھر جا کے کچھ ٹائم گزارو، کچھ ٹائم سپینڈ کرو، ادھر جاؤ. کہتے ہیں جی کہ اس کو پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا، اس کو میری بات کلک کر گئی، وہ چلا گیا. کوئی ہفتہ، 10 دن، 15، 20 دن، مہینہ، جتنے دنوں کے لیے گیا. اب وہ گاؤں میں گیا اور جا کر اس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت تو دی ہوئی تھی، اس نے کیا دیکھا رشتہ دار تو بیچارے وہ وہی کے وہی ہیں جہاں چھوڑ کر گئے تھے. اب جناب کسی کی کوئی کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، کسی کا کوئی جانوروں کا مسئلہ ہے، کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کے مکان کا مسئلہ ہے، کسی کے کوئی انکم کا مسئلہ ہے، کسی کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، اسکول کے اخراجات نہیں، تعلیم کے اخراجات نہیں ہیں، کوئی ہر ایک مطلب ہے کہ کچھ گونا گو مسائل کا شکار. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی تھی، انہوں نے کیا کیا، کسی کی چھت ٹپک رہی تھی اس کو چھت کا لنٹر ڈلوا دیا یا وہ مرمت کروا دی، کسی کا جانور کا مسئلہ تھا وہ دلوا دیا، کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ تھا وہ جناب اعلیٰ ان کے ساتھ مالی تعاون کر دیا، کسی کے بچوں کی اسکول کی فیس کا مسئلہ تھا وہ حل کرا دیا. اور مطلب ہے کہ کچھ وقت گزارا، کوئی دوائی نہیں، کچھ بھی نہیں. اب جناب اعلیٰ مہینے کے بعد بالکل حشاش واپس آئے اور جا کے دوبارہ جب اپنا چیک اپ کروایا، انہوں نے کہا میں ذرا چیک تو کراؤں، اور جب دیکھا کیا تو وہ کینسر نام و نشان بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، نام و نشان بھی ختم. اب کیا ظاہر ہے جس کی آپ ضرورت کو پورا کریں گے تو کیا وہ آدمی دل سے دعا نہیں دے گا؟ دل سے دعا، اس کی تو دل سے دعا نکلے گی، اس کا تو مطلب پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ دل سے کیا ہے دعا دے گا، وہ دل سے نکلی ہوئی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. بیماری کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب شفا کس نے بھی دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب کس کی دعا کس وقت کلک کر جائے یہ کوئی آدمی نہیں جانتا، اور کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو کس وقت قبول ہو جائے یہ بھی کوئی آدمی نہیں جانتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی وسعت عطا کر رکھی ہے، ہمارے رشتہ دار کمزور ہیں، تو ہماری آنکھیں ماتھے کے اوپر نہیں آ جانی چاہیے، بلکہ ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ دل کے ساتھ لگائیں، اور دل کے ساتھ لگا کر جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ تعاون، دست تعاون فرمائے. عمر کے اندر بھی برکت، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے کہ عمر کے اندر بھی برکت اور رزق کے اندر بھی کیا ہوگی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. تو فرمایا دوسرے میں فرمایا والجاری ذی القربہ، کہ کیا کہتے ہیں وبذی القربہ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر کیا جائے، خارج کیا جائے. اور اس کے بعد آگے فرمایا والیتامى والمساکین، یتیموں کے اوپر کیا ہے. اس کے بعد حقوق ہے یتیموں کے اوپر حق. یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو بچپن کے اندر ہو اور اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے، یتیم. اب ظاہر ہے یہ معاشرے کے اندر اب اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اس زمانے کے اندر جب ہر طرف افراتفری ہو، اپنے اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں، تو دوسروں کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روئے زمین کے اندر سب سے بہترین گرانہ وہ ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک ہو رہا ہو، اور سب سے بدتر گرانہ وہ ہے جہاں پر یتیموں کے ساتھ کیا ہے بدسلوکی ہو رہی ہو. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے ہوں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا کہ میں اور وہ جنت کے اندر اس طرح ایک ساتھ ہوں گے. اور آگے فرمایا والمساکین، اور مسکین، مسکینوں کے کیا بیان حقوق ہے. مسکین کسی کہتے ہیں؟ مسکین اس کو آپ کہہ رہے ہیں اس زمانے کے اندر جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، کہ اس کے انکم تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں. اس کے اخراج بیچارہ اپنی طور پر کوشش کر رہا ہے، کما بھی رہا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، ادھر بھی بھاگم دوڑ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اتنی جناب والا اس کے انکم نہیں ہے جس کے اخراجات پورے ہو جائے. اب ظاہر مثال کے طور فرض کیا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، سیکیورٹی گارڈ، اب اس کو کتنی تنخواہ مل جائے؟ میکسیمم 20-25 ہزار روپے سے اوپر کوئی نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. حد کر لیں 30 ہزار روپے دے دیں گے، اس سے اوپر کوئی نہیں. اب آپ بتائیں کہ ایک سیکیورٹی گارڈ لاہور کے اندر رہ رہا ہو، اگر اس کی فیملی بھی ساتھ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مہینے کا خرچہ پورا کر سکتا ہے؟ آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا
ٹھیک ہے نا، اگر اس نے کرایہ بھی دینا ہو، بجلی کے بل بھی دینے ہو، اور کیا اسکول بچوں کے اخراجات، چلو لاہور کے اندر اس کا اپنا مکان نہ بھی ہو اور اس طرح دیہات کے اندر بھی ہو، پھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 30,000 روپے میں کیا اس کی پورا. اب ایسے جو افراد ہیں تو ان کا ساتھ دینا، ان پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، فرمایا کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں کے اندر ان لوگوں کا کیا ہے، حق ہے. حق جیسے بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا مال کے اندر حق ہے، ویسے ہی ان محروم طبقے کا بھی کیا ہے، جو سفید پوش ہوتے ہیں خاص طور پر، ان کا بھی کیا ہے، حق ہے. محترم سامعین کرام، آگے والجار ذی القربہ اور دیگر جو حقوق ہیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.